مدینہ شریف میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ جہاں بھی بیٹھتا، گھر میں رہتا، دکان میں جاتا، بازار میں جاتا، جس سے ملتا بس صرف اور صرف نبی کی مخالفت کرتا، نبی کی برائی کرتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک مشغلہ بنا لیا تھا، اپنے آپ کو اپنی ایک عادت بنا لی تھی۔ جب تک وہ نبی کے خلاف بولتا نہیں تھا اس وقت تک اسے قرار نہیں ملتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تو نبی کی مخالفت کرتا۔ وہ بچہ نبی کے خلاف سنتے اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ سن بلوغیت کو پہنچ گیا، جوان ہو گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا سوچا کہ جس نبی کی برائی، جس محمد کی برائی میرا باپ کرتا ہے، چلیں دیکھیں اس نبی کا چہرہ کیسا ہے، اس نبی کا چہرہ کیسا ہے، اس نبی کی گفتار کیسی ہے، اس نبی کا چلنا کیسا ہے، اس نبی کا رفتار کیسا ہے۔ وہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی کے راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے مسجد نبوی سے حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، مصطفیٰ اپنے کاشانے سے خرامہ مسجد نبوی کی طرف چلتے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان نبی کو دور سے دیکھا، اب وہ نبی دیکھا، اب وہ نبی کے چہرے پہ جیسے اس کی نظر پڑی، اب اس کی نظریں جھپکنے کی نام نہیں لے رہا، اس کی آنکھیں بند ہونے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، اب صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرامہ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اس نوجوان کے قریب پہنچے، نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جیسے چہرے پر نبی کی نظر پڑی، اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل کی دنیا میں عجیب انقلاب پیدا ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم ریز فرماتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جیسے نبی آگے بڑھے ہیں، وہ نوجوان اب مصطفیٰ کے پشتے ناز کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے گیسوئے ناز کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے قدم ناز کو دیکھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر چلے گئے۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آتے رہے، وہ نوجوان سرکار کا دیدار کرتا رہا۔ جب سرکار اس کے نظروں سے اچھل ہو گئے، جب سرکار اس کے نظروں سے غائب ہو گئے، جب سرکار اس کی نظر میں نظر نہیں آنے لگے، تب وہ نوجوان اپنے سر کو جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر کے طرف روانہ ہوا۔ جیسے گھر پہنچتا ہے، اب تک تو جو بچہ گھر میں مسکراتا تھا پورا گھر گلے گلزار ہو جاتا تھا، جو بچہ ہنستا تھا کھیلتا تھا سارا گھر سبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا، اب وہی بچہ گھر میں گیا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا آج تجھے ہوا کیا ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ ہنستا کیوں نہیں ہے؟ ارے تیرے ایک مسکراہٹ سے ہم لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، بیٹا آج تو مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن بچے نے جواب دیا، ماں بس یوں ہی مجھے آج بولنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، آج بولنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ بچے نے ماں کی بات کو ٹال دیتا ہے۔ اب جیسے دن گزر گئے، دن آیا ہے، دوپہر کا وقت آیا ہے، ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا نے کہا ماں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ رات میں اس کا باپ آتا ہے، وہی یہودی آتا ہے۔ آنے کے بعد اس کی ماں نے کہا، آج بیٹا نہ بول رہا ہے نہ مسکرا رہا ہے، نہ گھر آج سبز و شاداب لگ رہا ہے، میں نے دوپہر کا کھانا اور ناشتہ بھی دیا تو انہوں نے نہیں کھایا ہے۔ آج اس کی عجیب سا اس کا دل و دماغ لگ رہا ہے۔
آج بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آج وہ تنہائی اختیار کیے ہوا ہے، آج وہ کسی سے باتیں کرنا گوارا بھی نہیں کر رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا آخر تجھے ہوا کیا ہے، تو آج بول کیوں نہیں رہا ہے، آج ہنستا کیوں نہیں ہے، مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ ارے مسکراتا نہیں ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کہا بابا جان مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ اسے پتا تھا، وہ نوجوان کو پتا تھا، اب اس دل میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے اور وہ نبی کا چہرہ نظر آیا ہے۔ وہ نوجوان دیکھنے کے بعد یہی پکار کر کہتا ہے، میں نے مدینے میں بہت سارے لوگوں کے چہرے کو دیکھا ہے، بہت سارے خوبصورت انسان کو دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے محمد سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ آج تک میں نے کسی کو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، بس یوں ہی اپنے بسترے پہ چلا جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ پھر وہ نوجوان صبح کو مسجد نبوی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے دیوار سے چھپ کر کے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے، نبی کی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ جب تک روزانہ وہ ایک مرتبہ نبی کو دیکھ نہیں لیتا تھا، اس وقت تک اس کی بے چین دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح معمول بنا لیا۔ اب وہ نوجوان، اب وہ بچہ، یہودی کا لڑکا، دن گزرتا گیا اور اس کے دل پہ نبی کا عشق کا خمار چڑھتا چڑھتا گیا۔ اب وہ عشق میں اتنا پاگل ہو گیا کہ جب تک سرکار کا دیدار کر نہیں لیتا اس وقت تک اسے چین و قرار نہیں ملتا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نوجوان بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ یہودی مدینے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا۔ جس کی ایک اولاد ہو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ایک غریب انسان بھی جس کی اولاد ہو اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ چاہے بھیک مانگنا کیوں نہ پڑ جائے لیکن یہی چاہتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کروا لوں۔ اولاد کی محبت۔ وہ نوجوان جب بیمار پڑا، طبیعت خراب ہوئی، تو ان کا باپ یہودی نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا۔ تمام ڈاکٹر، حکیم، طبیب آنے کے بعد نبض پکڑتا اور اسے چیک کرنے کے بعد کہتا کہ میں اسے کون سی دوا دوں؟ اگر اس کا جسم بیمار ہوتا تو میں دوائی سے ٹھیک کر دیتا، اس کا جسم بیمار ہوتا تو دوائی سے ٹھیک کر دیتا، اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں دوائی سے ٹھیک کر دیتا، لیکن اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، میں علاج کروں تو کس چیز کا علاج کروں، دوا چلاؤں تو کس چیز کا دوا چلاؤں؟ جب اس کا باپ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور طبیبوں اور حکیموں کو بلا کر ہار گیا، باپ نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ بیٹا میں نے مدینے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا لیا ہے، بڑے بڑے طبیبوں کو بلا لیا ہے، بڑے بڑے حکیموں کو بلا لیا ہے، اب تیرے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے، اگر بیماری ہوتا تو میں ٹھیک کر دیتا، اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں ٹھیک کر دیتا، لیکن اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، میں دوا دوں تو کس چیز کی دوا دوں؟ بیٹا اب میں بھی ہار گیا ہوں بیٹا، اب تم ہی بتاؤ اب تمہاری روح کب سے ہنسری سے پرواز کرنے والی ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا بابا جان اگر میرا جسم بیمار ہوتا تو یہ ڈاکٹر
इलाज कर देता, ये तबीब इलाज कर देता, ये हकीम इलाज कर देता। मेरा जिस्म बीमार नहीं है, बल्कि मेरी रूह इश्क़ मुस्तफा में बीमार हो गई है। इसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता है। अगर इलाज कर सकता है, तबीबों के तबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर सकते हैं। कहा उनके अलावा कोई और इलाज नहीं कर सकता।